ہم نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ ہمارے پاس جتنے بھی ہوسٹ ہیں راؤٹرز ہیں ہم ان کو نوڈز کہتے ہیں. ہمارے جو پورے انٹرنیٹ میں ہیں ان کو ہم نوڈز کہہ رہے ہیں. تو کمیونیکیشن چینل ڈیٹا دیٹ کنیکٹ ایجیسنٹ نوڈ along communication path لنک. ٹھیک ہے, ان کو لنک کہہ رہے ہیں جو کہ ہوسٹ کو راؤٹر کے ساتھ ملا رہے ہیں, راؤٹر کو راؤٹر کے ساتھ ملا رہے ہیں. وہ ہمارے پاس لنک ہے. جو ریڈ آپ کے پاس یہ نظر آ رہی ہیں لائن نظر آ رہی ہے, ہمارے پاس لنکس ہیں جو کنیکٹ کر رہی ہیں ڈفرینٹ نوڈس کو. وہ لنکس وائڈ بھی ہو سکتے ہیں, وائرلیس بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس لوکل ایریا نیٹورکس ہیں. ٹھیک ہے, تو لیئر 2 کا جو پیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, فریم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ جو ڈیٹا گرام آتا ہے آپ کا آئی پی لیئر سے اس کو انکیپسولیٹ کرتا ہے. اور اس میں نا بڑے, اگر آپ دیکھیں گے بڑی زبردست انہوں نے نا اس کی ہوئی ہے ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. اگر آپ سے فار ایگزامپل انٹرویو میں پوچھتا ہے کہ لنک لیئر کا پرپز کیا ہے, تو اس طرح اگر آپ بتائیں نا ہر ایک لیئر کا نا آپ نے اس طرح شارٹ فارم میں بتانا ہے. کوئی بندہ اس کو نا پھر آپ سے مزید نہ کرے, کوشچن کرے. اس میں لکھا کہ لنک لیئر ہیز رسپانسبلٹی آف ٹرانسفرنگ ڈیٹا گرام فرام ون نوڈ ٹو فزیکلی ایڈجسٹنٹ نوڈ اوور آل لنک. تو ہر ایک نوڈ میں نا جو لیئر 2 ہے نا, ہر ایک نوڈ پہ یہ امپلیمنٹڈ ہے. یہ آپ کو موبائل میں بھی امپلیمنٹڈ ہے, لیپ ٹاپ پہ بھی امپلیمنٹڈ ہے. ٹھیک ہے, راؤٹر پہ بھی امپلیمنٹڈ ہے. تو کوئی بھی نیٹورکنگ کا نوڈ ایسا نہیں ہے جس میں لیئر 2 نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ پورا انٹرنیٹ ہے. پورا انٹرنیٹ میں جو ہے نا ٹریلینز آف نوڈز ہیں, ٹریلینز آف جو ہے نا نیٹورک ڈیوائسیز ہیں, اینڈ ہوسٹ بھی ہیں, سوئچز بھی ہیں, آپ کے راؤٹر پہ بھی ہیں. کوئی بھی ایسی ڈیوائس نہیں آپ کو ملے گی جس میں لیئر 2 امپلیمنٹڈ نہ ہو. تو لیئر 2 کی ایک ہی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو دو ڈیوائسیز کنیکٹیڈ ہیں نا, وہ آئدر آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے, ایک راؤٹر ہو سکتا ہے, یا ایک راؤٹر کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے. تو لنک لیئر کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ ایک نوڈ سے ڈاٹا اٹھائے اور اس کے بعد جو ایڈجیسنٹ جو بھی فزیکلی کنیکٹڈ نوڈ ہے نا, اور جس لنک کے تھرو کنیکٹیڈ ہے وہاں تک پہنچا دے. اگر اس نے نیکسٹ نوڈ تک سکسیزفلی وہ ڈاٹا پہنچا دیا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پچھلے نوڈ تھا نا اس کی جو لنک لیئر کی رسپانسبلٹی تھی کیا اس نے 100% اس کو پورا کر دیے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کیا ہوگا, وہ جو اگلا راؤٹر ہوگا یا اگلا جو ہوسٹ ہوگا, نوڈ ہوگا, اب اس کی لنک لیئر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈاٹا جو اس نے پچھلے نوڈ سے لکھے وہ اگلے نوڈ تک سکسیزفلی پہنچا دے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگلے نوڈ کی جو لنک لیئر ہے اس کی رسپانسبلٹی یہ ہوگی اس سے جو اگلا نوڈ ہے یا راؤٹر ہے وہاں تک ڈاٹا سکسیزفلی پہنچانا ہے. تو وہ جو لنک لیئر ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے چاہے یہ جو پیکٹ ہے اس نے وہ امریکہ میں ایک سرور پڑا ہوا ہے وہاں تک جانا ہے, وہ بڑی شارٹ سائٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اس نے دیکھنا ہے جو میرے ساتھ کنیکٹڈ نوڈ ہے وہاں تک میں پہنچا دوں. اس کے بعد اس کے آگے پہنچے نہ پہنچے وہ ٹینشن نہیں لینی اس نے. ٹھیک ہے, تو ڈیٹا گرام ٹرانسفر بائی ڈفرنٹ لنک لیئر پروٹوکول اور ڈفرنٹ لنک. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس ڈفرنٹ طرح کے آپ کے پاس لنک لیئر ہیں. ٹھیک ہے, وائی فائی آن دی فرسٹ لنک, ایتھرنیٹ آن دی نیکسٹ لنک. تو اگر آپ کا جو لنک ہے نا وہ چینج ہو جائے گا نا, تو آپ کی جو لنک لیئر ہے اس کی امپلیمنٹیشن چینج ہوگی. ٹھیک ہے, ایچ لنک لیئر پروٹوکول پرووائڈ ڈفرنٹ سروسز. ٹھیک ہے, تو ڈفرنٹ ٹائپ کے لنکس ہیں, تو ڈفرنٹ ٹائپ کی جو لنک لیئر ہیں اور ڈفرینٹ سروسز آپ کو دے رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک لکھا گیا ہے کہ may not provide reliable ڈیٹا ٹرانسفر اور لنک. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس کچھ لنک لیئر پروٹوکول دوں آپ کو ریلائبل ڈیٹا ٹرانسفر کی سروسز دے رہے ہیں اور کچھ نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ کون سی لنک لیئر پروٹوکول یوز کر رہے ہیں. تو اگر وہ نہیں بھی یوز کر رہے ہیں نا, آپ ایک لنک لیئر کا پروٹوکول یوز کرتے ہیں جو ریلائبل ڈیٹا ٹرانسفر کو نہیں یوز کر رہا. ٹھیک ہے, تو عام طور پہ ہم کب یہ یوز نہیں کر رہے ایسا ہے, یعنی کہ اگر آپ ایتھرنیٹ کا دیکھیں نا, ایتھرنیٹ میں آپ کو ریلائبل ڈیٹا ٹرانسفر کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس جو لنک ہے وہ وائڈ لنک ہے, تو اس میں جو ایرر کے چانسز ہوتے ہیں نا وہ بہت کم ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے 1 بلین میں سے 1 بٹ کرپٹ ہو, تو وہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کرپٹ ہو جائے. تو پھر بھی ہم اگر کرپٹ ہو بھی جاتی ہے نا تو ہم کیا کر سکتے ہیں, اگر اس نے ایرر کریکٹ نہیں کیا تو پی سی بی جو لے رہا ہے نا اس نے تو 100% جو ڈیٹا آتا ہے وہ وہاں تک پہنچانا ہے اینڈ ہوسٹ تک. تو وہ اگر اس نے ریکور نہیں کیا تو لنک لے ریکور کر لے. ٹھیک ہے,
اس کا یہ ہے کہ اگر آپ لنک لیئر میں نہیں بھی امپلیمنٹ کرتے تو اگر وہ ایرر آ بھی جاتا ہے تو آپ کو ٹرانسپورٹ لے، کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کے پاس سکسیزفل ڈیٹا سر پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا، تو وہ اس کو ریکور بعد میں کر لے گی۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایسا لنک ہے جس پہ ایرر کی چانسز بہت زیادہ ہیں، جیسے ایک وائرلیس لنک ہے، تو اس میں آپ اگر امپلیمنٹ کر دیں گے نا لنک لیئر پہ ریلائبل ڈیٹا ٹرانسفر امپلیمنٹ کریں گے تو وہ بیٹر ہوگا، کیونکہ اگر آپ کے وائرلیس لنک پہ جو ایرر آتے ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایرر بہت زیادہ آ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ایٹ دی اینڈ جب وہ ڈاٹا پہنچنا ہے ریموٹ ہوسٹ کے پاس، اس نے دوبارہ وہ آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ ڈاٹا پہنچاؤ۔ تو بہتر ہے نا آپ یہی دیکھ لیں کہ میرے پاس جو راؤٹر تک ڈاٹا جا رہا ہے وہ 100% ایکوریٹ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔ اگر وہ ایکوریٹ نہیں جا رہا، اس میں کوئی ایرر آ جاتا ہے تو آپ وہیں پہ ڈیٹیکٹ کریں اور دوبارہ راؤٹر کو نیا ڈاٹا گرام دے دیں تاکہ وہ سکسیزفلی آپ کی اینڈ ہوسٹ تک چلا جائے۔ تو اس میں جو لنک لیئر پہ انہوں نے انالوجی دی ہوئی ہے نا کہ ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ دی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ کی سورس ہے پرنسٹن سے آپ نے جانا ہے، لیوزانے میں جانا ہے، ٹھیک ہے، تو عام طور پہ آپ لیموزین سے جا سکتے ہیں، پرنسٹن سے جی ایف کینیڈی ایئرپورٹ پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر پلین سے آپ جی ایف کینیڈی ایئرپورٹ سے جنیوا جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹرین سے آپ جنیوا سے لیوزانے جائیں گے۔ تو عام جس طرح آپ ٹریول کرتے ہیں تو ہم ملٹیپل موڈز آف ٹرانسپورٹیشن یوز کرتے ہیں۔ جو ملٹیپل موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے نا، اس کو وہ یعنی کہ انالوجی دے رہا ہے کہ وہ جو آپ کے ڈفرینٹ لنک لے کے لنکس ہیں نا، ڈفرینٹ لنکس ہیں، ٹھیک ہے، ان سے کر رہا ہے کہ آپ کے پاس پلین ایک ڈفرینٹ لنک ہے، لیموزین ایک ڈفرینٹ لنک ہے، ٹرین ایک ڈفرینٹ لنک ہے۔ تو اسی طرح آپ کو انٹرنیٹ میں بھی ڈفرینٹ ٹائپس کے لنک ہیں۔ آپ کا وائی فائی بھی لنک ہو سکتا ہے، آپ کا ایتھرنیٹ کا لنک ہو سکتا ہے، آپ کا ہو سکتا ہے کیبل ہو سکتی ہے، یعنی کہ کوگزل کیبل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہو سکتا ہے فائبر آپٹک لنک ہو سکتا ہے۔ ان سارے اگر یہ چینج ہوں گے نا، آپ کے لنک کی ٹائپ چینج ہوگی تو آپ کا جو لنک لیئر کا پروٹوکول ہے نا، اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ چینج ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک لنک لیئر کی ایک فنکشنالٹی جو ہے وہ سارے ٹائپس آف لنک کے لیے بھی یوز کر لیں۔ ٹورسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ڈاٹا کرائے گا آپ کا، ٹورسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹرپ پہ جا رہے ہیں، وہ آپ کا مین وہ چیز ہے کہ اس کو آپ نے پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ٹرانسپورٹیشن کا سیگمنٹ ہوگا، کمیونیکیشن جو ہے نا لنک ہے آپ کا، یہ سارا کمیونیکیشن سے جی ایف کینیڈی تک آپ کا وہ کمیونیکیشن ایک لنک ہے۔ ٹرانسپورٹیشن جو موڈ ہے وہ کس طرح آپ کر رہے ہیں، لنک لیئر پروٹوکول ہے، ٹھیک ہے، ٹرین سے آپ کر رہے ہیں، لیموزین سے کر رہے ہیں، پلین سے کر رہے ہیں، وہ لنک لیئر پروٹوکول کر رہے ہیں۔ تو جس طرح آپ ٹرین کے لیے ٹکٹ لیتے ہیں اسی طرح آپ پلین کے لیے نہیں لے سکتے۔ ٹرین کے لیے آپ جب ٹکٹ لینی ہے تو آپ سے کچھ نہیں پوچھیں گے آپ کون ہیں، کیا ہیں، کدھر سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ ان کو جو بھی اس کا پرائس ہے ٹکٹ کی وہ آپ اس کاؤنٹر پہ جائیں گے، آپ کہیں گے میں نے لیزانے جانا ہے، اب جنیوا میں ہے، تو آپ سے کہیں گے اتنے اس کی پرائس ہے تو آپ کو دے دیں گے۔ جبکہ اگر آپ نے یہ کینیڈی سے جنیوا جانا ہے تو آپ کو پلین کا ٹکٹ چاہیے تو وہ آپ کو پہلے کہیں گے پاسپورٹ اپنا دیں، پاسپورٹ آپ کو دینا پڑے گا، پھر آپ کی ٹکٹ ہوگی، پھر آپ نے ایئرپورٹ پہ جانا، ایئرپورٹ پہ آپ کی پراپر اسکریننگ ہوگی، آپ کو کسٹم والے دیکھیں گے، وہ ساری جو چیزیں چیک ہوں گی، پراپر ایک پروٹوکول کو فالو کر کے آپ کو آگے جانے دیا جائے گا۔ اس طرح جو آپ کا ٹریول ایجنٹ ہوگا وہ انالوگس ہے کہ آپ کو جو راؤٹنگ الگوریتم ہے وہ ہے۔ ٹریول ایجنٹ آپ کو بتائے گا نا آپ نے کس طرح آپ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ملٹیپل پاس ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ فلائٹ جا رہی ہیں، ڈفرینٹ کنٹری سے ہو کے جا رہی ہیں، تو وہ اس نے وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ میں آپ کو کس طرح بھیجوں۔ تو لنک لیس سروسز جو آپ کے پاس ہیں وہ فریمنگ لنک ایکسیس، ان آپ کو جو بھی ڈیٹا گرام آتا ہے اس کو ہم فریمز میں کنورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فریم ڈیٹا گرام کو ہم کیا کرتے ہیں، اس میں کچھ ایکسٹرا ہم ہیڈر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ٹریلر بٹس ہوتی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ کیوں ہم لگاتے ہیں، وہ اس لیے ہم لگاتے ہیں کہ آپ کے جو نیکسٹ نوڈ ہے وہاں تک ہم نے ڈیٹا پہنچانا ہے، تو اس چیز کو ہم نے انشور کرنا ہے کہ وہ ڈیٹا آپ کو سکسیزفلی وہاں تک پہنچ جائے۔ تو ہیڈر میں اس طرح کی آپ کو انفارمیشن ہوگی نا کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ایکچوئل ڈیٹا کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، کہاں پہ آپ کے پاس باقی جانا ہے، ایکسٹرا ویلیوز ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ ساری جو انفارمیشن ہوگی وہ ہیڈر ٹریلر میں ہوگی. آپ نے جو سنکرونائزیشن کرنی ہے آپس میں، جو سینڈر اور ریسیور کی کلاکس کی، اس کی جو ساری انفارمیشن ہوگی وہ ہیڈر ٹریلر میں ہوگی. اس کے بعد چیک سم بھی ان میں ہوگا. آپ نے چیک سم کیلکولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چینل ایکسیس آپ نے کرنی ہے. چینل ایکسیس شیئرڈ میڈیم، اگر شیئرڈ میڈیم ہے، میں ایک نوڈ ہوں اور میرے پاس جو اگلا نوڈ لگا ہوا ہے اس کے درمیان جو ایک شیئرڈ میڈیم ہے. جیسے گھر میں آپ کے پاس راؤٹر لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے جو ہے نوڈ کنیکٹڈ ہیں، تو ایک شیئرڈ میڈیم ہے. تو اب آپ کے جو میرے لیپ ٹاپ میں یا آپ کے لیپ ٹاپ میں یا آپ کے سیل فون میں جو لنک لے رہا ہے نا، اس نے ایکسٹرا کام بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ جو اگلا لنک ہے وہ شیئرڈ ہے. تو اس میں وہ کیا کرے گی، اس نے یہ بھی کام کرنا ہے کہ اس چینل کو اس وقت یوز کرنا ہے جب وہ یوز نہ ہو رہا ہو. تو اس کی چینل کی ایکسیس کو بھی دیکھنا ہے. تو وہ کس طرح دیکھنا ہے، اس کو ہم نے آج پروٹوکول دیکھنے ہیں کس طرح ہم جانا. اگر آپ کو شیئرڈ میڈیم ہے، اس میں چینل کی جو ایکسیس ہے وہ ہم لے سکتے ہیں. تو میک ایڈریسز ان فریم ہیڈ آئیڈینٹیفائی سورس ڈیسٹینیشن ڈفرینٹ فرام دی آئی پی ایڈریس. جو میک ہے، میک ایڈریسز ہیں آپ کے جو فریم میں آپ میک ایڈریس لگا کے بھیجتے ہیں، سورس میک ایڈریس، ڈیسٹینیشن میک ایڈریس. ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں کیا ہیلپ کرتے ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں سورس اور ڈیسٹینیشن کو. تو یہ ڈفرینٹ ہے آئی پی ایڈریس سے. ریلائبل ڈلیوری بٹوین ایڈجسٹنٹ نوڈ. ٹھیک ہے. تو ریلائبل ڈلیوری کیسے ہوتی ہے، وہ جو ہم نے میکانزم پڑھا تھا نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ لیئر پہ امپلیمنٹ کر دیں. ٹھیک ہے. وہ جو میکانزم پڑھا ہے نا آپ نے، وہ کہیں پہ بھی جو ہے نا، اگر آپ ریئل لائف میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک پروٹوکول ہم ڈیفائن کیا تھا. اگر آپ نے دو اینڈ ہوسٹ کے درمیان ریلائبل ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے نا، تو یہ جو میکانزم ہے اس کو اگر آپ فالو کر لیں گے تو ریلائبلی ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے گا. تو آپ ریئل لائف میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اس میں بھی کیا ہوا. تو اگر آپ نے ڈیٹا لنک لے پہ آپ نے ریلائبل ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے، تو وہی آپ جو پروٹوکول آپ نے ایک ڈیفائن کر دی ہے وہ ادھر بھی امپلیمنٹ کر دیں گے. تو جو آپ کی لنک لے رہے ہے اس پہ بھی ریلائبلی ڈیٹا ٹرانسفر آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں لکھا گیا کہ ہم جو ہے نا سیلڈم یوز ان لو بٹ ایرر لنک، یعنی کہ ایسے آگے بعد جو فزیکل لنکس ہیں جن پہ ایرر ریٹ بہت کم ہے، تو وہاں پہ ہم ریلائبل ڈیٹا ڈلیوری جو ہے نا وہ یوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے. لیکن ہم ان پہ کرتے ہیں جہاں پہ ہائی ڈیٹا ریٹ ہوتا ہے. جیسے اگر وائرس لنک ہے نا، تو اس میں ہم ضرور جو ہے نا ڈیٹا لنک لیئر پہ جو وہ جو آپ کی لنک لیئر ہے ہوسٹ کے درمیان، آپ کے لیپ ٹاپ کے درمیان اور جو راؤٹر میں لنک لیئر ہے، اس میں ہم نے ریلائبل ڈیٹا ڈلیوری کا میکانزم ضرور ایڈ کرنا پڑے گا ہمیں. تو لنک لیئر میں آپ فلو کنٹرول جو ہے نا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ فلو کنٹرول ہمیں پڑھا کہ فلو کنٹرول کا کیا کام ہوتا ہے کہ آپ نے ریسیور اینڈ کو نا زیادہ اوور ویلم نہیں کرنا ہوتا. آپ نے اتنا زیادہ ڈیٹا نہیں بھیجنا ہوتا کہ اس سے زیادہ ریسیو کرنے کے قابل نہ ہو. ایرر ڈیٹیکشن ہم کر سکتے ہیں. ایرر کاز بائی سگنل ریٹرنیشن، ریسیور ڈیٹیکٹ ایرر سگنل ری ٹرانسمیشن ہوتی ہے پھر، یا ٹھیک ہے، یا آپ کا جو ڈیٹا پہنچا ہے وہ اتنا کرپٹ ہو چکا تھا کہ آپ نے اس فریم کو ہی ڈسکارڈ کر دیا. تو ایرر ہم کریکشن بھی کر سکتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ چینل کوڈنگ اسکیمز ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہمیں کیا ہیلپ کرتی ہیں، ان اگر اسکیمس کو ہم یوز کرتے ہیں تو ہم ڈیٹا کے ساتھ کچھ ایکسٹرا بٹس لگا دیتے ہیں جو ہمیں دوسرے اینڈ پہ ہیلپ کرتی ہیں کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ہم میں جو ایرر ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، اور ساتھ میں ہم اس قابل بھی ہو جاتے ہیں اس کو ایرر کو ریموو بھی کر لیں. تو اس سے فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ری ٹرانسمیشن کی ضرورت نہیں پڑتی. تو آپ کے پاس ہاف ڈوپلیکس اینڈ فل ڈوپلیکس چینلز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ جو لنک لیئر کی امپلیمنٹیشن وہ کدھر ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ تو کلیئر ہے کہ آپ کے جتنے بھی ہوسٹ ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک ہوسٹ میں جو ہے نا لنک لیئر کی امپلیمنٹیشن ہوگی. تو لنک لیئر امپلیمنٹڈ ان نیٹورک انٹرفیس کارڈ، ٹھیک، آنا چپ ایتھرنیٹ ہے، وائی فائی کارڈ آپ کا چپ ہے، اس میں لنک لیئر کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو امپلیمنٹ لنک فزیکل لیئر، آپ کو یہ ایک نیٹورک، یہ ایک آپ کا نیٹورک انٹرفیس کارڈ ہے. اس میں جو امپلیمنٹیشن آپ کی ہوئی ہے لنک لیئر کی، تو جو لنک لیئر ہے آپ کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے اس میں ایک کنٹرولر ہوگا، اور یہ جو فزیکل، یہ جو آپ کو پارٹ ہوگا نا فزیکل انٹرفیس سے کنیکٹڈ ہوگا. جو لنک لیئر ہے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتی ہے آپ کی فزیکل لنک کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے. تو آپ کا جو نیٹورک انٹرفیس کارڈ ہے نا وہ
کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے سی پی یو کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ جو ہوسٹ بس ہوتی ہے نا اس پہ سارا وہ جا رہا ہوتا ہے اور سی پی یو ہوتا ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی جو نیٹ ورک لیئر ہے وہ کہاں پہ امپلیمنٹڈ ہوگی، وہ نیٹ ورک لیئر ٹی سی پی لیئر وہ آپ کے آپریٹنگ سسٹم میں وہ بھی ہوگی. اور آپ کی جو اپلیکیشن لیئر ہوتی ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کے اندر نہیں ہوتی، وہ آپ جو ہے ڈفرینٹ اپلیکیشن بناتے ہیں ان کو ایز اے اپلیکیشن انسٹال کر لیتے ہیں اپنے آپریٹنگ سسٹم کے اوپر، ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ لینکس کی ٹرمنالوجی میں دیکھیں اس میں ایک کرنل اسپیس ہوتی ہے اور ایک یوزر اسپیس ہوتی ہے. یوزر اسپیس میں جتنی بھی اپلیکیشن ہوتی ہیں وہ آپ رن کرتے ہیں. تو آپ کی جو لنک لیئر ہوتی ہے وہ کمبینیشن ہوتا ہے ہارڈ ویئر کا سافٹ ویئر کا، ٹھیک ہے. اس میں فرم ویئر جس کو ہم فرم ویئر کہتے ہیں. تو یہ دونوں ایک کمبینیشن ہے، آپ کو ہارڈ ویئر بھی لنک لیئر کے لیے چاہیے اور ایک سافٹ ویئر بھی چاہیے. جبکہ اگر آپ آئی پی لیئر کی بات کریں، آپ اس کی ٹی سی پی لیئر کی بات کریں، آپ اپلیکیشن لیئر کی بات کریں تو اس میں آپ کو ہارڈ ویئر نہیں چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے. وہ ایک سافٹ ویئر میں امپلیمنٹیشن ہوئی ہوتی ہے تینوں لیئرس کی. تو جو اپلیکیشن لیئر ہے، ٹرانسپورٹ لیئر ہے، نیٹ ورک لیئر ہے، یہ آپ کے آپریٹنگ سسٹم میں ہوگی. تو جو لنک لیئر ہے وہ آپ کی ہوگی کچھ پارٹ اس کا آپ کا آپریٹنگ سسٹم میں ہوگا، کچھ پارٹ آپ کا نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ میں ہوگا. کیونکہ یہ دونوں انٹریکٹ کر رہے ہیں آپس میں. نیٹ ورک کارڈ آپ کا آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے کیونکہ وہ جو آپ نیٹ ورک لیئر ہے آپ کی آپریٹنگ سسٹم ہے اس کے ساتھ اس نے لنک لیئر نے کمیونیکیٹ کرنا تھا، وہاں سے ڈاٹا لینا ہے. اور اس کا ڈاٹا جو آئے گا آپ کے پاس نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ میں آئے گا. اور نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کیا کرے گا، اس کی ساری جو فریمنگ کرنی ہے نا فریم بنانا ہے. تو یہ آپ کا نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ میں فریم بنے گا اور وہ فریم بن کے جو فزیکل لنک ہے اس پہ وہ ڈال دے گا. اور اس کے بعد کیا کرے گا، اگر ریلائبل ڈاٹا ٹرانسفر آپ نے امپلیمنٹ کیا تو دیکھے گا کہ اگلے نوڈ تک وہ جو ڈاٹا ہے وہ ریلائبلی پہنچ گیا کہ یہ نہیں پہنچا. تو اس طرح آپ کے اگر آپ دو نوڈس کو دیکھیں اس طرح وہ کنیکٹڈ ہوں گے. آپ کا ڈاٹا گرام آئے گا نیٹ ورک لیئر سے، وہ آپ کے نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ میں جائے گا تو اس میں ایک ہیڈر وہ لگا دے گا. ہیڈر لگائے گا تو وہ فزیکل انٹرفیس پہ جائے گا. دوسرے اینڈ پہ جا کے وہ جو نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ دیکھے گا اچھا ایرر تو نہیں ہے. اگر آپ نے ریلائبل ڈاٹا ٹرانسفر امپلیمنٹ کیا فلو کنٹرول چیک کرے گا. اس کے بعد وہ ڈاٹا گرام کو ایکسٹریکٹ کر کے نیٹ ورک لیئر کو دے دے گا. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کس طرح ہم جو ہے نا ایرر کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ای ڈی سی کا مطلب یہ ایرر ڈیٹیکشن اینڈ کریکشن بٹس، ٹھیک ہے. ریڈنڈنسی جو ہے نا ہم ایڈ کرتے ہیں. یہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا گرام ہے جس میں کچھ ڈیٹا بٹس ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ای ڈی سی کچھ بٹس ایکسٹرا بٹس لگا کے بھیجتے ہیں. تو یہ ہم کب یوز کرتے ہیں، جب آپ کے پاس جو لنک ہوتا ہے نا اس میں ایرر آنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس میں لکھا گیا بٹ ایرر فرام لنک، ہمارے پاس ایسا لنک ہے جس میں لنک ایرر آ سکتے ہیں. تو ہم ڈیٹا بٹس کے ساتھ کچھ ایکسٹرا بٹس لگا کے بھیجیں گے، ٹھیک ہے، جو ہمیں ہیلپ کریں گی دوسرے اینڈ پہ کہ ہم اپنے ایرر کو ڈیٹیکٹ کر لیں اور کریکٹ بھی کر لیں. تو دوسرے اینڈ پہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس کچھ ڈیٹا بٹس آ گئی ہیں. یہ بھی کچھ پی ڈی سی جو بٹس ہم نے لگا کے بھیجی تھی یہ بھی ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کیا ان کو یوز کرتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہے کیا یہ ہمیں کریکٹلی ڈیٹا پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا، ٹھیک ہے. اگر ساری بٹس اوکے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرر نہیں ہے. تو اگر اوکے نہیں ہے اس کا مطلب ایرر ڈیٹیکٹ ہو گیا. تو اگر اس کا آنسر یس ہے تو اس کا مطلب ڈیٹا گرام سکسیسفلی صحیح پہنچ گیا تو آپ اس کو آگے نیٹ ورک لیئر کو دے دیں گے. نیٹ ورک لیئر ٹرانسپورٹ لیئر کو دے گی، ٹرانسپورٹ لیئر پہ آگے اپلیکیشن لیئر کو دے دے گی. تو ایرر ڈیٹیکشن جو ہے ناٹ 100% ریلائبل. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا 100% آپ ایرر ڈیٹیکٹ کر لیں. تو سم ٹائم آپ کے پاس ایرر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے. فار ایگزامپل کچھ آپ کے پاس جو کوڈنگ اسکیمز ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی لمٹ ہوتی ہے کہ آپ 2 بٹ ایرر اگر آپ کا ہوگا تو وہ آپ ریکور ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر اس سے زیادہ آپ کے پاس ایرر آ جائیں گے تو وہ آپ ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر سکیں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جتنے بھی ایرر آ گئے ہیں وہ آپ ڈیٹیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے. تو جتنی بھی ڈیٹیکشن کیپیبلٹی ہوتی ہے نا کسی بھی کوڈنگ اسکیم کی اس سے کم اس کی کریکشن کیپیبلٹی ہوتی ہے. پروٹوکول میں بھی سام ایرر بٹ ریئرلی، ٹھیک ہے. پروٹوکول جو ہے کچھ ایرر مس بھی کر دیں گے. یہ نہیں ہے کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ ڈیٹا گرام ٹھیک ہے اگر 100% ٹھیک ہے. تو اگر آپ
جو ریڈنڈنسی آپ نے ایڈ کی ہے نا، وہ اگر زیادہ آپ کر دیتے ہیں، زیادہ بٹس ایڈ کر دیتے ہیں، تو آپ کی ڈیٹیکشن کریکشن جو کیپیبلٹی ہے نا وہ بھی انکریز کر دیتی ہے. لیکن ہم جو ہے نا بلائنڈلی بہت زیادہ نہیں وہ بٹس ایڈ کر سکتے. تو وہ اگر ہم ایڈ کریں گے اس سے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ بینڈ بٹس آپ کی جو ہے وہ ان ایفیشینٹ اس کا پھر یوز ہو جائے گا. تو پیریٹی چیکنگ ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ نے بٹس ایرر کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے، یہ ایک اسکیم ہم یوز کرتے ہیں سنگل بٹ پیریٹی. ٹھیک ہے، تو سنگل بٹ پیریٹی میں ہم ادھر ایون پیریٹی ہم یوز کر رہے ہیں. تو ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس یہ ڈیٹا بٹس ہیں تو ہم ایک بٹ کی نا اس میں پیریٹی ایڈ کر رہے ہیں. تو ہم ایون پیریٹی یوز کر رہے ہیں. تو ایون پیریٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ یا تو بٹ جو آپ کی پیریٹی بٹ ہے 0 ہو سکتی ہے 1 ہو سکتی ہے. تو ایون پیریٹی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیک کریں گے آپ کی ڈیٹا بٹ جو ہے نا وہ اس میں نمبر آف ونس کتنے ہیں. تو اگر وہ آڈ نمبر آپ 1 ہوں گے تو آپ کیا کریں گے، جو آپ کی پیریٹی بٹ ہوگی وہ 1 آپ سیٹ کر دیں گے. اگر وہ ایون نمبر آپ 1 ہوں گے تو آپ کی جو پیریٹی بٹ ہوگی وہ 0 آپ سیٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو 2 ڈائمینشنل پیریٹی بٹ ہوتی ہے. تو یہ سنگل بٹ اگر پیریٹی آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ صرف سنگل بٹ ایرر ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، کریکٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ 2 ڈائمینشنل بٹ پیریٹی یوز کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا، آپ ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور کریکٹ بھی کر سکتے ہیں سنگل بٹ ایرر کو. اگر آپ کے ڈاٹا میں ایک بٹ کا ایرر آ جاتا ہے نا، اس کو آپ کریکٹ بھی کر سکیں گے. تو اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں یہ کس طرح یوز ہوتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس کچھ ڈیٹا ہے، یہ جو سارا یہ ڈیٹا ہے. تو اس میں کوئی بھی ایرر نہیں آئے تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ سکسیسفلی پہنچ گیا. تو ہم کیا کریں گے، ہم نے ایون پیریٹی بٹ چیک کر رہے ہیں. تو آپ ادھر بھی دیکھیں گے، اس اب ہارزینٹلی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی آپ کو نمبر آف ونس ایون ہے. ٹھیک ہے، ادھر بھی ایون ہے تو ادھر آپ نے 0 کر دیا. ادھر آڈ سے تو ادھر 1 کر دیا. ادھر آپ کے پاس کیا تھا، آڈ سے ادھر 1 کر دیا. ادھر آپ کے پاس پہلے ایون ہے تو آپ نے 0 کر دیا. ادھر بھی 0 ہو گیا. ادھر آپ نے آڈ سے آپ نے 1 کر دیا. ادھر آپ کے پاس ایون تھے تو یہ 0 ہی ہے. ادھر 1 تھا آپ نے یہ 1 کر دیا. اگر ابھی زوم کریے، یہ جو بٹ 1 تھی یہ 0 پہنچتی ہے. اس کیس میں کیا ہوگا، آپ کے پاس ریسیور سائڈ پہ ہم پیریٹی چیک کریں گے. ہم اس کی پیریٹی چیک کریں گے نا، یہ 0 ہے لیکن ادھر 0 ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو نمبر آف ونس ہیں وہ ایون ہونے چاہیے. تو ادھر ہم نے دیکھا یہ بھی ایرر آ رہا ہے، نمبر آف جو ونس ہیں آپ کے پاس ایون ہونے چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیریٹی ایرر آ رہا ہے، یہ بھی پیریٹی ایرر آ رہا ہے. تو جہاں بھی انٹرسیکشن کر رہا ہے اس کا مطلب یہ 1 ہونا چاہیے. تو ہم نے ڈیٹیکٹ بھی ایرر کر لیا اور اس کو کریکٹ بھی کر لیا. تو یہاں پہ ہم 1 پھر لگا دیں گے. آپ کو جو الگورتھم ہے یہاں پہ اس کو 1 لگا دے گا. تو اس طرح جو ہم نے کیا کیا، جو پیریٹی بٹ کے ایرر کو ہم نے ڈیٹیکٹ بھی کر لیا، اس کو کریکٹ بھی کر لیا. اس میں آپ دیکھیں گے آپ جو بٹس ہیں وہ ایکسٹرا لگا کے بھیج رہے ہیں. تو جتنی آپ کی ریڈنڈنسی زیادہ ہو جائے گی اتنی ہی آپ کو جو ڈیٹیکشن کی کیپیبلٹی ہے، کریکشن کی کیپیبلٹی بڑھتی جائے گی. لیکن آپ ایک سرٹن جو ہے نا لمٹ تک ایکسٹرا بٹس ایڈ کریں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا بٹس ہیں وہ 100 ہیں اور اس میں آپ جو ہے نا 500 جو ہے نا آپ ایکسٹرا بٹس بھیج رہے ہیں. اس کو یقیناً آپ کی ڈیٹیکشن کریکشن کیپیبلٹی زیادہ ہو جائے گی، لیکن آپ کی جو بینڈ وڈتھ ہے وہ ایفیشینٹلی یوٹیلائز نہیں ہوگی.